میں جناب وجاہت صاحب جو ہم نیوز کے نمائندے ہیں اس کے مشہور ہوں کہ ہمیں اپنے چائنا کی جو جتنے بھی تکلیفات اور مشکلات ہیں مسائل ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا. میرے ساتھ رائٹ سائڈ پہ دیکھو تو میرے جناب پریزیڈنٹ پاک چائنا بارڈر ٹریڈ جو بگیش کے نام سے مشہور ہے جناب شیخ اسماعیل صاحب, اور میرے رائٹ سائڈ پہ ہمارے چیئرمین ہیں جناب ہدایت صاحب, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے شرافت الدین صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور میں پاک چائنا بارڈر ٹریڈ اور بگیچ ایسوسیشن کی طرف سے چیمبر کے تھرو کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہوں. یہ چیئرمین ہماری اس میں وہ کرتا ہے. تو ہماری بیسک جو مین پرابلم بارڈر پہ جو پرابلمس ہے, جو اس سال کی فگر ہے 25,000 کی جو بارڈر پاس ہے, ان تمام لڑکوں کو ہم لیڈ کرتے ہیں. تو اس سال مشکلات یہ ہیں کہ ہر سال نئے پالیسی آنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, اور لڑکے اس وقت انتہائی مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں اور احتجاج کی طرف اور جلاؤ گراؤ کو وہ سوچ رہے. تو ہم نے کہا نہیں ٹھہرو, ابھی ہماری ایسوسیشن زندہ ہے, کیونکہ ہم گلگت بلتستان کی جو چلا سے سکردو ہے, گلگت سے گزر ہے, ہم ان کے جتنے بھی مضافات کے ہمارے جتنے بھی وہ ہیں ان سب لڑکوں کو ہم لیڈ کرتے ہیں. اور ہم اس امید سے اس وقت حکام والا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم آپ کو مطمئن کرا سکیں. ہمارا اصول روزگار بند ہو چکا ہے, جو بارڈر پاس ہے جس کا نام ہم نے راشن کارڈ رکھا ہوا ہے, جس سے روزگار حاصل ہوتا ہے, جو ہمیں لائف سٹینڈرڈ چینج کرنے کے لیے ہمارے غربت کو دیکھتے ہوئے چائنا اور پاکستان دونوں نے ہمیں دیا ہے تاکہ یہاں کی لیونگ سٹینڈرڈ چینج ہو جائے. لیکن مشکلات کی وجہ سے کام بند ہونے کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہے. تو میں حکام والا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں موقع دیا جائے تاکہ ہم آپ کے پاس آ کے اپنے دکھ اور اپنی تکلیفات بتا کے اپنے مسائل حل کروا سکیں. تھینک یو. میں جناب وجاہت صاحب جو ہم نیوز کے نمائندے ہیں اس کے مشہور ہوں کہ ہمیں اپنے چائنا کی جو جتنے بھی تکلیفات اور مشکلات ہیں مسائل ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا. میرے ساتھ رائٹ سائڈ پہ دیکھو تو میرے جناب پریزیڈنٹ پاک چائنا بارڈر ٹریڈ جو بگیش کے نام سے مشہور ہے جناب شیخ اسماعیل صاحب, اور میرے رائٹ سائڈ پہ ہمارے چیئرمین ہیں جناب ہدایت صاحب, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے شرافت الدین صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور میں پاک چائنا بارڈر ٹریڈ اور بگیچ ایسوسیشن کی طرف سے چیمبر کے تھرو کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہوں. یہ چیئرمین ہماری اس میں وہ کرتا ہے. تو ہماری بیسک جو مین پرابلم بارڈر پہ جو پرابلمس ہے, جو اس سال کی فگر ہے 25,000 کی جو بارڈر پاس ہے, ان تمام لڑکوں کو ہم لیڈ کرتے ہیں. تو اس سال مشکلات یہ ہیں کہ ہر سال نئے پالیسی آنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, اور لڑکے اس وقت انتہائی مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں اور احتجاج کی طرف اور جلاؤ گراؤ کو وہ سوچ رہے. تو ہم نے کہا نہیں ٹھہرو, ابھی ہماری ایسوسیشن زندہ ہے, کیونکہ ہم گلگت بلتستان کی جو چلا سے سکردو ہے, گلگت سے گزر ہے, ہم ان کے جتنے بھی مضافات کے ہمارے جتنے بھی وہ ہیں ان سب لڑکوں کو ہم لیڈ کرتے ہیں. اور ہم اس امید سے اس وقت حکام والا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم آپ کو مطمئن کرا سکیں. ہمارا اصول روزگار بند ہو چکا ہے, جو بارڈر پاس ہے جس کا نام ہم نے راشن کارڈ رکھا ہوا ہے, جس سے روزگار حاصل ہوتا ہے, جو ہمیں لائف سٹینڈرڈ چینج کرنے کے لیے ہمارے غربت کو دیکھتے ہوئے چائنا اور پاکستان دونوں نے ہمیں دیا ہے تاکہ یہاں کی لیونگ سٹینڈرڈ چینج ہو جائے. لیکن مشکلات کی وجہ سے کام بند ہونے کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہے. تو میں حکام والا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں موقع دیا جائے تاکہ ہم آپ کے پاس آ کے اپنے دکھ اور اپنی تکلیفات بتا کے اپنے مسائل حل کروا سکیں. تھینک یو. میرے نیٹ ورک سے میں ہوں محمد سالم, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چائنا بارڈر کے ذریعے سے کاروبار کرنے والے ہمارے گلگت بلتستان کے ہونہار وہ افراد جو انتہائی قلیل وسائل کے باوجود بھی اپنے گھروں کے چولہے کو جلائے رکھنے کے لیے اور اس علاقے میں معاشی جو سرگرمیاں ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اور خطے کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن رکھنے کے لیے قلیل وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں. تو آج کل ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں, تو ان مسائل کو ہم انہی کی زبانیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاور صاحب سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو بارڈر کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں, تو آپ کے نزدیک جو سب سے اہم ایشو کیا ہے؟ اہم ایشو یہ ہمارے پاس پچھلے سال ہوم ڈپارٹمنٹ کے حساب سے 4500 لڑکا ہم پچھلے سال لیڈ کرتے تھے. اس سال ہمارے پاس 25,000 لڑکا ہے. تو سارین صاحب آپ خود سوچیے کہ 25,000 لڑکا ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوگا, کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں. تو ضرورت مند تو ابھی سارے بے روزگار ہیں, گھر نہیں چل رہا ہے. اب چیئرمین صاحب نے آن کیا کہ بھائی بے روزگاری ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 25,000 لڑکے کو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ بارڈر پاس نہیں, یہ ہمارا راشن کارڈ ہے.
اس سے ہم حصول روزگار حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہوا ہے چائنا اور پاکستان کے ایک معاہدے میں کہ یہ بیک وارڈ ایریا کے لوگ، یہ غریب لوگ ہیں، یہ اسلام آباد جا کے ویزا نہیں لگوا سکتے ہیں، تو چلو ان کو یہ سہولت دی جائے تو تاکہ ان کی لائف سٹینڈرڈ چینج ہو جائے۔ تو ابھی ہماری لائف سٹینڈرڈ چینج ہونے کی وجہ تو چینج تو نہیں ہوا، بلکہ ہم دوبارہ غربت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کے وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایک دفعہ ملاقات کا موقع دے تاکہ ہم افسروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مطمئن کرا سکیں۔ یقیناً ہمارے گلگت بلتستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ مل بیٹھیں اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو سنیں، اور یہ جو الجھی ہوئی گتھی ہے مسائل کی ان کو سلجھانے میں ان کی مدد کریں۔ یہاں صدر صاحب جو موجود ہیں، تو یہ جو آپ جو کاروبار کرتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں، تو اس حوالے سے یہ کیا ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 یا 3 کارٹن جو لے کے لڑکے آتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ، انہیں بھی کسٹم والے پکڑ کے اس کو ڈیٹین کر کے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری ہمارے پاس ہے چھوٹی گاڑیوں کے، جن میں ڈاٹسن ہو گئے اور چھوٹے مسئلے جو 8-10 فٹ کے ہوتے ہیں، وہ گاڑیاں ہو گئی۔ تو ابھی ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جی ڈی فائل کر دیں۔ اگر ہم جی ڈی فائل کر دیتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کا پیراگراف نہیں ہے جس میں ہمارے پاس ان کے لیے سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس، اس میں کوئی چھوٹ یا اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں جس وجہ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان گاڑیوں کو بھی نہ چلائیں۔ اس کے لیے چائنا اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہاں سے پرمٹ لے کے جا رہے ہیں، اس پرمٹ میں چائنا کا بھی اشتراک ہوتا ہے، اور چائنا میں جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ اسے ڈیل کرتی ہے، وہاں سے کوئی ہمارے سامنے اب تک کوئی ایشو نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں اس چیز میں کہ یہ ہماری گاڑیاں چائنا لے کے جانے نہیں دے رہے۔ ہمارے پاس کوئی ہوں گی 50-100 گاڑیاں ہوں گی۔ ظاہر ہے یہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹائر کے پنچر سے لے کے مستری تک اور آئل پمپ تک جہاں سے ہم فیول استعمال کرتے ہیں، یہ سارے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری گزارش ہوگی صاحب حیثیت لوگوں سے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ان ایشوز کو سنیں اور ان کا حل نکال دیں۔ یقیناً یہ کوئی 2, 4, 5, 10 افراد کی سب سے پہلے میں ہم نیوز کے جو ذمہ دار ہمارے وجاہت بھائی، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا ہم شکر گزار ہے۔ شارٹ ٹائم میں آپ ہماری آواز بن کے سامنے آئے اور آپ نے ہمارے آواز کو اٹھایا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی کوآرڈینیٹر صاحب اور ہمارے صدر صاحب نے جو گفتگو آپ سے کی، ہمارے مسائل عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں وجاہت بھائی۔ وہاں سے ہمارے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے جو ہے مال لا کے اس وقت کسٹم جو ہے سس میں اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے، اور ان کو بتایا بھی نہیں جا رہا کہ یہ ڈیٹینشن کس وجوہات کی بنا پہ کی گئی ہے، یا یہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں یا یہ کسی اور وجہ سے انہوں نے روکا ہوا ہے، کوئی ہمیں بتاتے نہیں ہے۔ اس وقت یہ پریشانی ہمیں کھائی جا رہی ہے۔ ہم نے حکام والے سے بات کی، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی، ڈی سی صاحب بہت اچھے انسان آئے ہوئے وہاں پہ، انہوں نے بات بھی کی، ہم انشاءاللہ آپ کو یہ دیں گے، یہ سامان ہم آپ کو دیں گے، لیکن دے نہیں رہے۔ آج ہم آپ ہر دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ پاکستان کے کسی بھی جگہ میں اس طرح کا بارڈر پاس کسی کو ایشو نہیں ہوا، صرف گلگت بلتستان کو ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، یہاں پہ مینوفیکچرنگ زون نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سروائیو کریں۔ پہلے ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک باپ کمانے والا ہوتا تو 10 بچے کھانے والے ہوتے تھے، کھانے والے۔ اب ایسا ہوا ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے اب ہر بچے کو ہاتھ پاؤں مارنا اس کو پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان لڑکوں نے بینکوں سے قرضے کر کے وہ لوگ اس وقت سست پہنچ چکے ہیں بارڈر پاس لے کے۔ اب ان کو آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ وہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ وہ آگے جا سکتے ہیں۔ اب آگے جائے تو کسٹم والے ان کا مال ڈیٹین کرتے ہیں، پیچھے جائے تو بینک والے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے ہمیں کون نکالے؟ خدا را آپ ہمیں بتائیں۔ ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایکسس دے، ہمیں راستہ دے، کوئی ایزی ٹو ایکسس ہم چائنا جائیں اور ایزی ٹو ایکسس ہم واپس پاکستان میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ بتائیں کہ یہ جو پاک چائنا بارڈر کے ذریعے سے جو تجارت ہوتی ہے اس کی لیگل کیا ہے؟ بہت شکریہ حلیم صاحب، آپ نے جو اہم ایشو کے اوپر آپ نے سوال اٹھایا ہے۔ کسٹم کی کتابوں میں کھلے واضح اس کے اندر پورا قانون موجود ہے۔ جو بھی بائی ایئر بیگیج کے اوپر جو لا بنا ہے، وہاں پہ ایک SRO ہے 666
SRO 666 के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है। अगर कस्टम वाले थोड़ा सा गिलबस्तान की बेरोज़गारी और हमारे नौजवानों के मसाइल को अगर थोड़ा कंपनसेट करना चाहे तो ये SRO उनको कवर कर सकता है। अब मुझे कल जब हमारी मीटिंग हुई थी DC साहब से, DC साहब ने कहा कि आप लोग 3-4 लोग मिल के जो है छोटा सा गाड़ी बना के कंटेनर बना के ऊपर आ जाए। मेरी कैपेसिटी 3 कार्टन उठाने की हलीम साहब, मैं इतने मेरे पास वसाइल ही नहीं, मैंने 50,000 और लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया है, तो इस कम पैसों के अंदर मैं कंटेनर को कैसे हायर कर सकता हूँ? मेरे पास तो एक ही रास्ता है जो हमारे सदस्य साहब ने 3 कैटेगरीज बताया, एक तो डाटसन है, एक मजदा है, एक बसों के जरिए से जो छोटे लड़के हैं जो 25-25 हज़ार रुपये लेके जाते हैं वो इस तरह कंपनसेट हो सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास गुंजाइश है, हर पोर्ट के ऊपर गुंजाइश है। ये जो बॉर्डर पास जो हमें दिया गया है, मैं आपके चैनल के थ्रू एक सवाल छोड़ता हूँ पूरी दुनिया के ऊपर, बताएं किसी और सूबे में इस तरह का कोई बॉर्डर पास किसी को दिया गया है? नहीं दिया गया। हमें इसलिए दिया गया है कि हम जो है ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर ले आए, इसलिए हम इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। लेकिन दिन ब दिन हमारे लिए कवानीन को सख्त करके हमें रोक रहे हैं। खुदा हमें ना रोका जाए, कानूनी किताबें खोले, उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और बेरोज़गारों का एक जम गफ़ीर है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, मुख्तलिफ कॉलेज से, मुख्तलिफ तालीमी इदारों से फ़ारिग तहसील बेरोज़गारों की बहुत बड़ी तादाद है और वालिदैन अपनी जमा पूंजी खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे कल रोज़गार न मिलने की वजह से वो वालिदैन की तरफ देखते हैं और वालिदैन बच्चों की तरफ देखते हैं। तो ऐसे में यकीनन पाक चीन के दरमियान सुस्त बॉर्डर के ज़रिए से अगर यहाँ के नौजवान अपने दाल रोटी का बंदोबस्त करने के लिए मुख्तलिफ मालियाती इदारों से छोटे छोटे कर्जे लेकर अगर अपना रोज़गार का सिलसिला चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क और कौम के ऊपर बोझ बनने की बजाय अपनी मदद के आपके तहत अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान और मुक़द्दर हल्के जो है इनके लिए आसानी पैदा करें ताकि ये बज़ात ख़ुद जो है इनके लिए आसानी पैदा करना कौमी मफाद के ऐन मुताबिक है। तो मैं इस प्रोग्राम के तवसत से मैं इनका जहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसाइल को कराक्रम मीडिया नेटवर्क के ज़रिए से हुकाम बाला तक पहुँचाने की आपने कोशिश की है और मैं भी इनके आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मैं भी इस खित्ते के जो मुक़द्दर हल्के हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर ये पाक चाइना बॉर्डर के अंदर जो है मुश्किलात पैदा की गई और क़वानीन को सख्त से सख्त बनाने की कोशिश की गई तो यहाँ एक बेचैनी पैदा होगी और ये बेचैनी फिर नेशनल इंटरेस्ट के मुनाफी भी जा सकती है। तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात को कम करने के लिए इस बॉर्डर में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के लिए ऐसी सहूलियात पैदा की जाएँ ताकि इनका गुजर बसर आसान हो सके।